آج میں پھر ایک مرتبہ مسٹر چیئرمین، یہ ہے وہ آئین 1973 کا یہ آئین، یہ ان لوگوں نے بنایا ہے، اس کے موجد ذوالفقار علی بھٹو، حضرت مولانا مفتی محمود، جناب عبد الولی خان، غوث بخش بزنجو، قصوری اور بہت سارے ہمارے وہ اکابرین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ یہ آئین ان کا دیا ہوا تھا، اور جب ہم ڈیبیٹ کو دیکھتے ہیں اس کے بنانے میں جناب چیئرمین، تو ہم حیران رہتے ہیں کہ اس وقت NWFP علادگی کی طرف جا رہا تھا۔ بلوچستان میں بہت ساری تنظیمیں ملک کو اس حصے کو بلوچستان کو الگ کرنے کے لیے رکھی تھیں، لیکن داد دیتا ہوں ان کو، اپنے ان سارے اکابرین کو جو مل بیٹھے اور انہوں نے اس آئین کو بنا کر ہم پہ اتنا بڑا احسان کیا پاکستان میں کہ سقوط ڈھاکہ کے بعد پاکستان ذلت و رسوائی کی زندگی پوری دنیا کے اندر سے اپریل 1973 کو جناب ذوالفقار علی بھٹو اور عبد الحفیظ پیرزادہ منوان نے قبول کیا۔ اس میں کیا ہے جناب 73 کے آئین میں؟ عدالتوں کی آزادی، پارلیمنٹ کی آزادی، تمام جتنے ادارے ہیں اپنے اپنے دائرے اختیار کے اندر رہ کر۔ اور میں آپ کو وقت یاد دلاؤں جب ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا کہ دس از اے بیڈ راک، کہ تلا آزما اس کے خلاف اس کو نہیں ختم کر سکیں گے۔ اس کے بعد 2 تلا آزمائے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی۔ پھر میں شاباش دیتا ہوں موجودہ حال کے سیاسی لیڈروں کو کہ جنہوں نے پھر ایک دفعہ دانشمندی کی اور 18th امینڈمنٹ کے ذریعے وہ ساری برائیاں جو جنرل ضیاء الحق اور مشرف کے ذریعے لائی گئی تھی اس کو ختم کیا، عدلیہ کی آزادی کو بحال کیا، پارلیمنٹ کو آزاد کیا، الیکشن کمیشن کو آزاد کیا۔ آج مجھے کہنے دیجیے جناب چیئرمین کہ اس کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی گئی ہیں۔ یہ سفر قاضی فائز عیسیٰ سے شروع ہوتا ہے، ہم سے بیٹ لیا جاتا ہے، 47 فارم کے تحت اسمبلیوں کو بھرا جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے جناب چیئرمین؟ اس کے بعد اس سے بڑھ کر ظلم کیا کہ ریویو پٹیشن کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر ٹوٹل ہماری آبادی، ٹوٹل ہمارے ممبران 22 تھے، ان کو 30 سیٹیں ہماری دی گئیں۔ قصہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا، پارلیمانی لیڈر نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہا، اور میں اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمیں ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے، عدالت کے ذریعے، عدالتی احکام کے ذریعے آپ لیفٹ وان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جواب دے، اور میں چیئرمین صاحب خاص کر آپ کو یہ کہتا ہوں 24، 25 اور 26 نومبر کو میں اٹک جیل میں قید تھا۔ چند دن پہلے میرے پاس FIR ہیں، اور اب میں ٹرانزٹ بیٹ لے کے آیا ہوں پشاور سے۔ اس میں لکھا ہے کہ اعظم سواتی کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے، اس نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ہے۔ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے، اگر آپ سے اختیار لیا گیا ہے تو اس اقتدار کو بھی لات مارو جناب چیئرمین۔ آپ نے تو اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ اپنی پریورشپ جو ہے ایک اصول کے لیے قربان کی۔ آج کیا آپ
ایوان کے اس ممبر کی داد رسی کر سکتے ہیں، اور یہ کسی فوجی نے نہیں کی۔ اب مجھے یقین ہے کہ یہاں کا جو آئی جی پولیس ہے اسلام آباد، اس نے بھی یہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ مکروہ حرکت کسی ڈی ایس پی ایس ایچ او نے بلائیں ان کو، اور ان کو کہیں کہ یہ 4 FIR اعظم سواتی کے خلاف، جبکہ وہ اٹک جیل کے اندر یہ غلط بیانی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ یہی تماشا پوری پاکستان کے اندر ہے۔ 104 FIR میرے خلاف ہیں جناب چیئرمین۔ 2.5 سال کے اندر 1/3 ایسا میں نے، میری عمر 17 ہے، میری عمر 77 سال ہے، اور لیکن یہ ایک بات بتا دوں، یہ قربانیاں، یہ ٹارچر، یہ ظلم، یہ جیلیں ہمیں اپنی حقیقی آزادی سے نہیں روک سکتی۔ آج میں اس ایوان کی طرف سے طاقتوروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مودی کے خلاف آپ نے بہت بڑا محاذ کامیابی سے حاصل کیا۔ دنیا کے اندر اس وقت آپ کی عزت ہوئی، لیکن پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں، 90% لوگ چاہتے ہیں، جن کے دلوں پہ عمران خان حکومت کر رہا ہے، کہ جب تک آپ کو عوامی تائید نہیں حاصل ہوگی، اور عوامی تائید کی کنجی صرف عمران خان کے پاس ہے۔ اس لیے خدا را ناحق ظلم آخر ظلم ہے، جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جایا کرتا ہے۔ اور عدلیہ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، طاقتوروں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ججوں کے سر کے اوپر لکھا ہے فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ۔ آج نعوذ باللہ اس اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ ہمیں اس وقت نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں ایک بار پھر انہی طاقتوروں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کا ساتھ چین کا ساتھ ہے، شی جن پنگ کو اپنے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح رکھیں، اس لیے کہ اس خطے کے اندر اگر ہم نے اپنا وجود مودی کے خلاف قائم کرنا ہے تو پھر اپنے ٹیسٹڈ فرینڈ کے اوپر ہم نے اعتماد کرنا ہوگا۔ چین کی دوستی کراکرم یا سی پیک تک محدود نہیں، بلکہ اس نے ہر وقت یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ہمارا ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنا وجود خدا کے فضل سے اللہ کے بعد قائم کر سکتے ہیں۔ میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہمیں سعودی عرب کو، ترکی کو، UAE کو، ان سارے ممالک کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے، تاکہ ہم اس ملک کے اندر اور اس ملک کے باہر نہ صرف اپنا